2026 کیا پاک انڈیا جنگ ہوگی؟ خوفناک پیشن گوئی، آنے والا طوفان۔ 2026 میں کیا ہوگا؟ 2026 میں پاکستان کیا ہوگا؟ دنیا نے نیا فارمولا بنا لیا۔ دوستو، آج میں آپ کو لے چلتی ہوں ایک ایسے سفر پر جو بھی شروع نہیں ہوا، ایک ایسے سال کی طرف جو بھی آنا باقی ہے، ایک ایسے مستقبل کی جانب جو ہمارے سامنے دھندلا سا نظر آتا ہے۔ 2026 یہ سال ہمارے لیے کیسا ہوگا؟ یہ سوال جو آج ہر پاکستانی کے دل میں ہے، یہ فکر جو ہر ماں کے دل کو بے چین کیے ہوئے ہے، یہ خوف جو ہر باپ کی نیند اڑائے ہوئے ہے۔ دوستو، میں کوئی نجومی نہیں، میں کوئی پیشن گو نہیں، لیکن حالات کے رخ کو دیکھ کر، تاریخ کے اسباق کو پڑھ کر اور حقائق کے تجربے سے کچھ اندازے ضرور لگائے جا سکتے ہیں، اور آج میں اپنے دل کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی لاگ لپیٹ کے۔ سب سے پہلے وہ سوال جو ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے، کیا 2026 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوگی؟ دوستو، میرا دل کہتا ہے کہ نہیں، لیکن میرا دماغ کہتا ہے کہ خطرہ موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی خطے میں کشیدگی بڑھتی ہے، جب بھی سرحدوں پر فائرنگ کے واقعات بڑھتے ہیں، جب بھی دونوں ملکوں کی سیاسی قیادتیں اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانا چاہتی ہیں، تو جنگ کے بادل منڈلانے لگتے ہیں۔ لیکن دوستو، میں یہ بھی مانتی ہوں کہ 21ویں صدی میں جنگ کوئی حل نہیں۔ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس دو ملکوں کے درمیان جنگ کا مطلب صرف تباہی ہے، صرف بربادی ہے، صرف لاکھوں بے گناہوں کی موت ہے۔ پاکستان اور انڈیا دونوں کے پاس اتنے مسائل ہیں کہ اگر ہم جنگ کے بجائے ترقی پر توجہ دیں، غربت مٹانے پر توجہ دیں، تعلیم اور صحت پر توجہ دیں، تو ہم دونوں ملک آسمانوں کو چھو سکتے ہیں۔ لیکن افسوس، سیاست میں عقل سے زیادہ جذبات کام کرتے ہیں۔ 2026 میں اگر کشمیر کے مسئلے پر کوئی بڑا حادثہ پیش آ جائے، اگر دونوں طرف سے جذباتی بیانات بڑھ جائیں، تو صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ لیکن میں امید کرتی ہوں اور میں دعا کرتی ہوں کہ عقل و خرد کام کرے، امن کی آواز بلند ہو اور جنگ کا راستہ نہ اختیار کیا جائے۔ اب بات کرتے ہیں 2026 میں پاکستان کی معاشی صورتحال کی۔ دوستوں، میں سچ بتاؤں تو دل بھاری ہو جاتا ہے۔ IMF کے قرضے، بڑھتی مہنگائی، بے روزگاری کا طوفان، ڈالر کی بلندی، یہ سب مسائل 2026 میں بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ جب تک ہم اپنی صنعتیں مضبوط نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی زراعت کو جدید نہیں بنائیں گے، جب تک ہم ٹیکس کا نظام درست نہیں کریں گے، یہ معاشی بحران جاری رہے گا۔ دیکھیے نا، 2025 میں ہم نے دیکھا کہ ملک میں صرف 12 ارب پتی ہیں جنہوں نے اپنے اثاثے ظاہر کیے۔ لوگ 50 لاکھ کی گاڑیاں خرید لیتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے۔ اگر 2026 میں بھی یہی صورتحال رہی، اگر اربوں روپے کے اثاثے چھپائے جاتے رہے، اگر امیر لوگ اپنا حق ادا نہیں کریں گے، تو پھر ہم عوام پر ہی ٹیکس کا بوجھ ڈالتے رہیں گے اور غریب مزید غریب ہوتا جائے گا۔ لیکن دوستوں، میں پوری امید کے ساتھ کہتی ہوں کہ 2026 میں ہمیں تبدیلی کا موقع ملے گا۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے نئے منصوبے شروع ہوں گے، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی سرمایہ کاری آئے گی۔ اگر ہم اپنے سیاسی استحکام برقرار رکھیں، اگر ہم سنجیدگی سے کام کریں، تو معیشت بہتر ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں سیاسی صورتحال کی۔ دوستو، 2025 میں ہم نے دیکھا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات ختم ہو گئے۔ تحریک انصاف نے تحریک چلانے کا اعلان کیا، پیکا ایکٹ جیسے متنازع قوانین منظور ہوئے۔ اب 2026 میں کیا ہوگا؟ کیا سیاسی انتشار بڑھے گا؟ کیا احتجاج اور جلسوں کا سلسلہ جاری رہے گا، یا پھر سب جماعتیں مل کر ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گی؟ دوستو، میرا دل کہتا ہے کہ 2026 میں سیاسی قیادت کو سمجھ آ جائے گی کہ لڑائی جھگڑے سے ملک نہیں چلتا، احتجاج اور پھر دھرنوں سے عوام کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ شاید 2026 میں ایک نیا سیاسی ڈائلاگ شروع ہو، شاید تمام جماعتیں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی پر متفق ہوں، شاید ہم ایک ایسا نظام بنا سکیں جہاں ہر کوئی عوام کی خدمت کے لیے آئے، نہ کہ اقتدار کی ہوس میں۔ لیکن سب سے بڑا خطرہ جو 2026 میں ہمارا منتظر ہے، وہ ہے دہشت گردی۔ دوستو، 2025 میں ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں 32 حملے ہوئے، خیبر پختونخوا میں 23 حملے ہوئے، سینکڑوں بے گناہ شہید ہوئے۔ اگر ہم نے 2026 میں دہشت گردی کے خلاف مضبوط حکمت عملی نہیں بنائی، اگر ہم نے اپنی سرحدوں کو محفوظ نہیں بنایا، اگر ہم نے افغانستان کے حالات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، تو یہ خطرہ مزید بڑھ سکتا ہے۔ دوستوں، میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ 2026 میں بین الاقوامی صورتحال بہت نازک ہوگی۔ امریکہ میں ٹرمپ کی پالیسیاں، چین اور امریکہ کی کشیدگی، مشرق وسطیٰ میں بحران، یوکرین اور روس کی جنگ، یہ سب چیزیں پاکستان کو بھی متاثر کریں گی۔ ہمیں بہت احتیاط سے اپنی خارجہ پالیسی بنانی ہوگی، ہمیں ہر کسی سے دوستی رکھنی ہوگی، لیکن کسی کو غلامی نہیں کرنی ہوگی۔ لیکن دوستوں، میں ایک بات پورے وثوق سے کہتی ہوں، 2026 میں پاکستان کا مستقبل ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی، اگر ہم نے ٹیکس دیے، اگر ہم نے قوانین کی پابندی کی، اگر ہم نے بجلی اور پانی کی بچت کی، اگر ہم نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دی، تو 2026 ہمارے لیے تبدیلی کا سال ہو سکتا ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ 2026 میں ہماری نوجوان نسل آگے بڑھے گی، ہمارے انٹرپرینرز نئے کاروبار شروع کریں گے، ہماری ٹیکنالوجی کمپنیاں دنیا میں نام کمائیں گی۔ میں دیکھتی ہوں کہ 2026 میں ہماری بیٹیاں آسمانوں کو چھوئیں گی، ہمارے بیٹے میدانوں میں فتح کے جھنڈے گاڑیں گے۔ لیکن دوستو، یہ سب تبھی ممکن ہے جب ہم متحد ہوں، جب ہم ایک ہو، جب ہم پاکستان کو سب سے اوپر رکھیں۔ 2026 میں ہمیں اپنے فرقہ واریت، اپنی نسلی تعصبات، اپنے علاقائی جھگڑوں کو بھول کر صرف ایک بات یاد رکھنی ہوگی، ہم سب پاکستانی ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ 2026 میں چیلنجز بہت ہوں گے، مشکلات آئیں گی، طوفان آئیں گے، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ہم قوم ہیں جس نے 1947 میں ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ ہم قوم ہیں جس نے ہر مشکل میں حوصلہ نہیں ہارا۔ ہم قوم ہیں جو گر کر بھی اٹھ جاتی ہے۔ دوستو، 2026 کے بارے میں میری پیشن گوئی یہ ہے کہ
یہ سال ہمارے لیے امتحان کا سال ہوگا، ہم پر آزمائشیں آئیں گی، ہماری مشکلات کا سامنا ہوگا، لیکن اگر ہم نے صبر، حوصلہ اور ایمان سے کام لیا، اگر ہم نے اپنے عزم کو مضبوط رکھا تو 2026 کے آخر تک ہم ایک مضبوط، ایک خوشحال اور ایک ترقی یافتہ پاکستان دیکھ سکتے ہیں۔ رہی بات پاک انڈیا جنگ کی، تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ دونوں ملکوں کو عقل دے، امن دے اور جنگ کے بجائے بات چیت کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق دے۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، جنگ صرف تباہی لاتی ہے۔ ہمیں 2026 میں امن کے لیے کوشش کرنی ہوگی، مذاکرات کے لیے تیار رہنا ہوگا، لیکن ساتھ ہی اپنے دفاع کو بھی مضبوط رکھنا ہوگا۔ 2026 آنے والا ہے اور ہمیں تیار رہنا ہوگا، تیار اپنی معیشت کو سنبھالنے کے لیے، تیار اپنی سیاست کو بہتر بنانے کے لیے، تیار دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے اور تیار اپنے ملک کو دنیا کا بہترین ملک بنانے کے لیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔